حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں، اسی در سے پھوٹتی ہیں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات میں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم ہی نہیں دیا۔ سونا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشا ہے، ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے، اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے۔ تو وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال اور وہ شانیں اور وہ مراتب رفیع عطا کیے گئے جو انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود مسعود برکتوں سے مالا مال تھا، اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا۔ لا یجلس الذباب علی جسدہ، ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا، حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی۔ آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بالکل باقی جلد کی طرح سفید تھیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی، اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے۔ کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسا آمنہ کا لال تھا؟ تو وہ حسن دیا گیا، وہ جمال دیا، جس پہلو سے دیکھو حضور بے مثال نظر آتے ہیں اور بے مثل نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے حوالے سے پہلے کچھ بات کریں اور پھر حضور کے اعضاء کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا، اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور ہمارے لیے وہ بڑی ٹھنڈک اور بڑی تسکین کا سامان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبود، آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا،
در عالم شہادت، اس عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات ثابت ہے، اور تقریباً تمام مکاتیب فکر کے لوگ، ایک دو مکتبہ فکر کے علاوہ باقی سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ بات لکھی ہے، امداد السلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بتواتر ثابت شد کہ حضرت علی سایہ نہ داشتن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا، شیخ احمد مجدد الفسانی۔ کیوں سایہ نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، چون لطیف تر از وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چہ صورت دارد۔ جب حضور سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کائنات میں حضور سے لطیف ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، حضور کی مثل عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون خاکے تراش رہے ہیں؟ کس کے خاکے تراش رہے ہیں؟ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو، جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پان چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں بنایا، اور کائنات کے اندر وہ بے مثل بھی ہیں، وہ بے مثال بھی ہیں۔ تو یارو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد انور، حضور کا جسم نور، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو قد رانا دیا ہوا۔ امیر خسرو نے کہا تھا نا، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ تو حضور کا قد انور، اللہ اکبر، اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنیے۔ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربا اذا جامع القوم غمرہم۔ فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، درمیانی قد و قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے، تو درمیانہ قد ہونا یہ حسن ہے، لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے۔ اذا جامع القوم غمرہم، جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے، قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، یہ شان تھی، یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے، تو وہ حضور کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کا قد رانا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا قد، اللہ اکبر۔ حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی، کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں ہے، قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا۔